الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. حصول برکت کے لیے درود پاک کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. آپ کے اور میرے محبوب ترین آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، رحمتیں برسا رہا ہے. صبح و شام لاکھوں لوگوں کی بخشش کا سامان ہو رہا ہے. خوش نصیب ہیں کہ جو دن کا روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھ کر، تلاوت کر کے، نوافل کی کثرت کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. اللہ پاک ہمیں ان برکت والے دنوں کی برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور یہ وہ مہینہ کہ جس میں خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے، رحمتوں کا، نعمتوں کا، عنایتوں کا، کرامتوں کا، کہ ہم اللہ کے حضور تقوی پرہیزگاری حاصل کر کے اس رب العالمین کے ہم قریب ہو جائیں اور نیک اور صالح بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندہ بن جائیں. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ماہ رمضان مبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے. آپ سب کو جمعۃ المبارک ہو، جمعہ مبارک ہو، جمعے کی برکتیں مبارک ہو، کا دن مبارک ہو. شب گزر گئی، تراویح بھی ادا ہوئی، نمازیں بھی ادا کی گئیں، کچھ نفل بھی ادا کیے گئے،
تلاوت بھی کی گئی، ذکر اذکار بھی کیا گیا ہوگا یقیناً، اور ابھی مزید جو ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب عبادتیں کرنا ہم سب کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اور صالح عمل جتنے زیادہ ہو سکے ہم اس ماہ مبارک کے مہینے میں کریں، اور اس طرح کریں یہ نیک عمل کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نیک عمل کرنے کے ہم عادی ہو جائیں، ہمیں عادت پڑ جائے، اور اس عادت پڑھنے پر ہمیں رب العالمین ہر نیک عمل میں استقامت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، حدیث پاک میں ہے کہ بدبخت وہ بندہ ہے جو رمضان شریف کو پائے پھر ماہ رمضان گزر جائے مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو ماہ رمضان میں اس شخص کو بدبخت کہا گیا ہے، بدقسمت کہا گیا ہے۔ بد مانے بدقسمت، تو مطلب یہ بڑا ہی بدقسمت ہے کہ نعمتیں مل رہی ہیں اور برکتیں مل رہی ہیں، اور وہ ان برکتوں نعمتوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہذا وہ شخص بدقسمت ہے کہ جو رمضان شریف کو پائے پھر ماہ رمضان گزر جائے مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ تو بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ پورے سال جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کی برکت میں اپنے پورے سال کے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم شرمندہ ہوں اور اس کوشش میں لگے ہوئے ہوں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان شریف کو پایا اور روزے نہ رکھے تحقیق کہ وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ اکبر، بدقسمت ہو گیا۔ خوش بختی کو اپنائیے، بدبختی کو ختم کیجیے اپنے نزدیک۔ اور ابھی نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماہ رمضان کے آسان ترین روزے بھی نہیں رکھ رہے، اپنے کاموں کو اس قدر اہمیت دے رکھی ہے کہ روزوں کو ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے کہ ہم نماز روزہ چھوڑ رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ پاک ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے طلبگار ہو کر روزے رکھنے اور نیکیوں پر نیکیاں کرنے اور نوافل پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کروڑ نعمتیں جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائیں، ان میں ایک اہم ترین نعمت آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آج بتاتا ہوں، نئی بات آج پتہ لگے گی۔ اور وہ اہم ترین نعمت کیا ہے؟ وہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ آج گھر کیا ہے؟ آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ گھر چاہے وہ جھوپڑی کی صورت میں ہو، چاہے وہ محل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سادہ ہو یا عالیشان ہو، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بستر پہ تشریف لاتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم من اللہ کافیہ لہو ولا مؤویہ، کہ سب تعریف اللہ پاک کے لیے کہ جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ آج کہ اس ترقیاتی یافتہ دور میں بھی کتنے لوگ فٹ پاتھ پر رات گزارتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس گھر ہے، چاہے کرائے کا ہی صحیح، موجود تو ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ کہتے ہیں نا انسان کسی کے بھی گھر میں جائے، سکون اطمینان بندے کو اپنے گھر پر ہی ملتا ہے۔ بڑے سے بڑے محل میں چلا جائے، وہ فرض کر لیں بہترین ہوٹل کے اندر وہ وقت گزارے، بہترین ہوٹل کے اندر ایک رات گزارے، 2 رات گزارے، مگر جو سکون بندے کو اپنے گھر میں ملتا ہے، وہ کٹیا چاہے وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، وہ کٹیا چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، مگر جو سکون، جو اطمینان جو اس کو اپنے گھر میں ملتا ہے اسے کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا گھر ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور دیکھیے کہ اس گھر کے حوالے سے اور تصور کیجئے کہ یہ کس طرح کے رب العالمین نے بنایا اس گھر کو۔ کوئی جنگلی جانور، شیر یا چیتا وغیرہ محلے میں آ جائے تو پورے محلے میں کیسا خوف پھیل جاتا ہے، مگر ہم اپنے آپ کو ان تمام صورت میں بھی گھر کے اندر اپنے آپ کو محفوظ اور سکون پاتے ہیں۔ ہزاروں قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں، دنیا میں موجود ہیں، مگر ان سب کا رخ ہمارے رہائشی علاقوں کی طرف نہیں ہوتا۔ اگر ہماری رہائش ہو بھی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی علاقہ جنگل تھا جہاں ہم موجود ہیں، یہیں پہ سانپ دوڑا کرتے تھے، طرح طرح کے کیڑے ہوا کرتے تھے۔ آج اب 50A بس گیا، یہاں گھر بن گئے، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گھر کو جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بنایا ہے، مگر ایک بات اور ذرا سوچئے کہ یہ جو سکون اطمینان کا جو گھر ہے ہمارا، اللہ نہ کرے
کہتے چند سیکنڈ کا زلزلہ آ جائے تو پھر دل کانپ اٹھتا ہے، کہاں جائیں کدھر جائیں، ہوش اڑ جاتے ہیں ہمارے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس گھر کو اس طرح بنانا چاہیے جس طرح میرے رب عز و جل نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اس کا بھی حکم ہمارے لیے ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، گھر جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بھی ہے، اور ہمارے عمل کی وجہ سے بے چینی بے قراری کا بھی گہوارہ ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر کے اندر سکون پا سکتے ہیں، اپنا سکون خود برباد کرتے ہیں، اپنا سکون خود برباد کرتے ہیں۔ مثلا جھگڑے فساد کر کر، نا اتفاقیاں کر کے، اور طرح طرح کے جو فتنے ہیں جو گھروں میں باہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گھروں کو کھوکھلا کرتی ہیں، دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گھر کے اندر بھی سکون میسر نہیں آتا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف انسان کے اپنے خود کے یہ عمل اور فعل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کے اور میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت نجات کی کیا راہ ہوگی؟ فرمایا، جب فتنے پھیلے ہوں تو 3 کام کرو۔ جب فتنے پھیلے ہوں تو 3 کام کرو۔ نمبر 1، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیا فرمایا؟ کیونکہ اس زبان سے ہی انسان جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور زبان اتنی خطرناک ہے کہ جو گولی چلائی جاتی ہے، جو تیر چلایا جاتا ہے، اس کا وار تو یہ ہے کہ وہ بچ سکتا ہے، مگر زبان کے وار سے کوئی بھی بچتا نہیں۔ جو زبان سے نکلا وہ سیدھا دل پر وار کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیا رکھو؟ اپنی زبان کو قابو میں۔ جب بہت سارے فتنے ہونے لگ جائیں، دیکھیں اگر قرآن و حدیث کو ہم دیکھیں کہ بھئی یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ جھگڑے کا دور ہے۔ لوگ اس میں مفسدوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت لڑنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، ان کے مزاج میں ہمیشہ لڑنا ہوتا ہے، صبر کرنا نہیں ہوتا، صبر کرنا نہیں ہوتا۔ اب بولا صبر کیسے کریں؟ صبر کے معنی پتہ ہے ایک چیز کیا ہے؟ صبر کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ٹھہر جائیے، رک جائیے، جو آپ چاہتے ہو وہی ہوگا، ہے نا، وہی آپ کو ملے گا۔ صبر کرو، صبر تو کیجئے۔ نہ صبر نہیں ہے، جب تک مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے اس وقت تک نفس کو سکون نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تونگ جھونک جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، کہیں مذاق میں چل رہی ہوتی ہے نا، کہیں ایک دوسرے کی کیا کہنا چاہیے دل آزاری کی صورت میں چل رہی ہوتی ہے، مگر لوگ جو ہیں غور نہیں کر رہے ہوتے
کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر صبر کر لیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، نتیجہ چند ہی دنوں بعد ہی آپ کے سامنے آ جائے گا، چند لمحوں کے اندر بھی آ جائے گا، آدھے گھنٹے کے اندر بھی آ جائے گا. یہ اس کی مرضی ہے کب و کس وقت آتا ہے. اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارا گھر تمہیں کافی ہے، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزارو. کیا حکم ہے؟ جتنا وقت ہو اپنا وقت گھر میں گزارو. نمبر 3، اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو. جب فتنے کا دور آ جائے تو اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ ارشاد فرما دیا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ اکبر. زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزارو، ضرورتاً نکلو، بے ضرورت نہ نکلو، بے ضرورت نہ نکلو. اور یہ دور ویسے بھی خلوت نشینی کا دور ہے، یہ بتا دوں میں، کیوں فتنوں کا دور ہے اور اسی کا حکم ہے. اب خلوت نشینی جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا گھر ہے. پہلے جو لوگ تھے وہ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، غاروں میں نکل جایا کرتے تھے، عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرتے تھے. اور یہ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا. اس وقت خلوت نشینی انہوں نے کہا تھا کہ فرض ہو چکی ہے، لازم ہو چکی ہے، اور اس سے کہیں برے حالات تو اب ہیں. تو لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ اگر ہم گھر میں رہ کر بھی خلوت نشینی اختیار کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر اپنا وقت، کوئی کام نہیں ہے تو وقت اپنا گھر میں گزارے. کہاں گزاریں؟ گھر میں گزاریں. اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہیں، یعنی گھر میں رہا کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت گھر ہی میں گزاریں. لوگوں سے میل جول کم کریں، اس طرح فتنوں سے محفوظ رہ جائیں گے. انہیں روایت کے سامنے رکھیں. اور آج گھروں کا جو ماحول معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اب جو اسے سامنے رکھیں اور یوں لگتا ہے کہ شاید یہ حدیث ہمارے زمانے سے متعلق نہیں. افسوس کہ ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول بھی اب فتنوں سے خالی نہیں ہے. گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، حسد، بغض، کینہ، بھائی بھائی کی خوشیوں کا دشمن. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آدمی گھر سے باہر رہے تو بہت سارے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، گھر آ کر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. جب تک گھر سے باہر ہے دوستوں میں، اپنے کام کاج پر اس طرح کام کاج پر ہے کہ اس وقت تک فلموں ڈراموں سے عموماً بچا رہتا ہے. عموماً لوگوں کے سامنے موبائل کا غلط استعمال کرنا، گھر آ کر موبائل پر ایسی گندی حرکتیں بھی کی جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. بندہ باہر ہو تو لڑائیاں، جھگڑے، غصے کا غلط نفاذ عموماً کم ہوتا ہے. گھر آ جائے تو اسے جھاڑا اور اسے برا بھلا کہا، اور کبھی بچوں کو گالیاں، کبھی بچوں کی امی پر برس پڑے. غرض کہ ہمارے گھر جو فتنوں سے محفوظ کا قلعہ تھا، ہم اپنے گھر میں رہ کر بہت سارے فتنوں سے خود کو بچا نہیں سکتے. ہم نے ماحول ایسا بنا لیا کہ گھروں کے اندر بھی گناہوں سے حفاظت نہیں رہی. یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آج جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنایا، سکون کا گہوارہ بنایا، آج ہم نے اپنے ہی اس قلعے کے اندر دراڑیں ڈال دی ہیں، نفرتوں کا بیج بو دیا ہے، دلوں کے اندر گنجائش ختم ہو گئی ہے، نفرتوں کا بازار گرم ہو چکا ہے. اور پھر پیارے محترم اسلامیہ گھروں میں رہ کر ہم اپنے موبائلوں میں مصروف رہ کر غلط استعمال کر کے کیا کچھ نہیں کرتے.
پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی یہ بندہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں خواہشوں، شہوتوں اور غرور و تکبر میں مبتلا رہتا تھا، گھریلو خوشیوں میں ایسا مگن تھا کہ آخرت کو بھول ہی چکا تھا، لہذا نہ اس نے خود اچھے عمل کیے نہ گھر والوں کو اس کی ترغیب دلائی، یوں ہی گناہوں میں مصروف رہ کر موت کی گھاٹ اتر گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ گھروں میں غفلت کا شکار رہنا، بس دنیاوی خوشیوں میں مگن اور دنیا کی الجھنوں میں مصروف رہنا، نہ گھر میں دینی ماحول نہ باہر دینی ماحول، نہ گھر میں نیکیوں کی عادت نہ باہر نیک کاموں میں رغبت، بس غفلت میں پڑے رہ کر دنیا سے ایسے ہی چلے جانا، آخرت کی شدید ترین عذاب میں گرفتار ہو جانا۔ یقیناً ہم 90% پریشانیوں اور 90% گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے گھر کا ماحول دینی بنا لیا۔ اور اس لیے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ اگر ہم نے اسلامی ماحول گھر کا بنا لیا تو پھر ہمارا بہت ساری چیزوں سے ہمارا کنارہ ہو جائے گا، اور نہیں تو جو آج ہمارے گھر ہیں اللہ اکبر وہ کیا ہیں آپ نے اندازہ لگا دیا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی۔ کیا وحی تھی؟ ان تبوّا آل قومکما بمصر بیوتا، کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ گھر بنانا بھی سنت انبیاء علیہ السلام ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ ضرورت کے تحت بنایا جائے، فخر اور غرور کے لیے نہ بنایا جائے۔ خیر، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو گھر بنانے کا حکم ہوا، اور ان گھروں کے اندر کا ماحول کیسا رکھنا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو۔ اب بتائیے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم نے اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنایا؟ نہ، ہمارا گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں کھڑے ہو جاؤں وہاں نماز پڑھیں۔ نہ، جگہ صحیح نہیں ہے، مصلی دے دو، یہ کر دو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ صفائی نہیں۔ صفائی نفس ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ لوگوں کے گھر صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ اب تو لوگ یہ بات مشہور ہے کہ لوگوں کا نیچر جو نا وہ باتھ روم اور کچن سے دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگ اپنی یہ چیزیں بھی اچھی نہیں رکھتے، یہ چیزیں بھی اپنی اچھی نہیں رکھتے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ نے حکم فرما دیا کہ گھر بناؤ، اور کیسے گھر بناؤ، اس میں کیا کرو؟ تو فرمایا اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب فرعون کا ظلم عروج پہ تھا۔ کہاں تھا؟ عروج پہ تھا۔ علماء کرام فرماتے کہ فرعون نے فتنہ برپا کیا، بنی اسرائیل کی مسجدیں گرا دی، انہیں مشکلات سے دوچار کر دیا۔ اس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے گھر بنائیں اور ان گھروں کو نماز کی جگہ مقرر کریں۔ یعنی وہ ماحول جو مسجدوں کا ہوتا ہے وہ ماحول گھروں کا کر لیں، نماز قائم رکھیں، اور جب یہ نماز قائم رکھیں گے، گھر کا ماحول یہ رکھیں گے،
اور یہ بات ذہن میں آپ کی یقیناً ہوگی، جب فرعون کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس کی تمام شر انگیز حرکات نظر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ اس نے بنی اسرائیل کی مساجدوں کو بھی شہید کیا، کس نے؟ اس نے۔ اور آج ہندوستان کے اندر بھی مساجدوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور میں نے تو ایک جگہ دیکھا، مطلب ہندوستان کے اندر، اور باقاعدہ پورا اس کی ویڈیوز آئی بھی تھی کہ یہاں یہ مسجد تھی اور رات ہی رات بلڈوزر لا کر امام مؤذن کو ایک طرف کھڑا کر کے اور رہائشی بچے جو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ان کو سب کو یرغمال بنا کر اس جگہ پر بلڈوزر پھیر دیا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور تمام ملبہ جو ہے وہ رات ہی رات اٹھا کر کہیں اور ڈال دیا گیا۔ لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہاں مسجد ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مسجد نہیں ہے، مسجد۔ اب فجر کے اندر نمازی ہوتے کتنے ہیں؟ ہم غور ہی نہیں کرتے یار، ہم غور ہی نہیں کرتے فجر میں نمازی ہوتے کتنے ہیں۔ پہلی نماز ہوئی یہاں پر، اتنے پبلک تھی کہ جگہ بھی نہیں، لوگ چلے گئے فجر کے اندر۔ پھر دوسرے ٹائم پر رمضان کے، یہ رمضان کی بات کر، دوسرے ٹائم پر لوگ شارٹ ہو گئے، اور اب لوگ شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں ہے، شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ دیکھو تو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں کو نماز کی طرح بنا لو گے، وہاں نماز قائم کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ، یعنی بنی اسرائیل جو اپنے گھروں میں نماز قائم کریں گے، گھروں کے اندر رہ کر دین پر عمل پیرا ہوں گے، انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ ان قریب اللہ پاک انہیں فرعون پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ کیا تلوار سے نہیں ہوا، ایٹم بم سے غلبہ حاصل نہیں ہوا، بندوق سے نہیں ہوا، اسلحے سے نہیں ہوا، بلکہ ایمان سے ہوا اور اللہ کی عبادت سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ ایمان سے ہوا، اللہ کی عبادت سے ہوا، یعنی نماز قائم کرنے سے ہوا۔ اور یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بتائیے مجھے، پڑھتے ہی نہیں پڑھتے؟ بولے نا۔ ہم نے فرعون کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے واقعات سنے ہوئے، جنگ و جدال والے واقعات سنے ہوئے، مگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے اس سخت ترین بادشاہ فرعون پر بنی اسرائیل، جو کہ اس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا، بنی اسرائیل کو، اور اللہ نے بنی اسرائیل ہی کو جو ہے غلبہ عطا فرمایا، یعنی فرعون کے فتنوں سے اس کی جان چھوڑا دی۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا۔ کیا فرمایا؟ کچھ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ آج گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، مسجد میں لوگ وقتی طور پر پڑھ لیتے ہیں، ہاں وہ جو 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے نا، جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، اگر ان کے بچے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے والدین نماز پڑھتے ہیں اور ان کے والدین نماز نہیں پڑھتے۔ آج جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر مطلب کس طرح سے تراویح کا، نمازوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور بچوں کی جو حرکات سکنات بیان کی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے بڑے، ان کو کم از کم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ یہ بات نہیں کہ بچے سمجھیں گے نہیں، سمجھاؤ گے تو سمجھیں گے نا میرے بھائی۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہماری ایک عادت ہے جو یہ ہم اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں،
بچیاں ہیں, پوتا پوتی چھوٹی ہیں, بولنا بھی نہیں آتا, کوئی چیز لے رہی, نہیں اس ہاتھ سے لو, تو وہ اسی ہاتھ سے, اچھا چلنا آ گیا, نہیں کھڑے ہو کے پانی نہیں, بیٹھ کے پیو, بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ کے پانی پی رہے. اب جب بھی ان کو پانی مل رہا ہے وہ بیٹھ کے پی رہے, بولنا نہیں آتا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم تربیت کرنے پر جائیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں, اور جب تربیت کرنے پر ہم خود بھی راضی نہیں ہیں, ہماری خود کی بھی تربیت نہیں ہے, تو ہماری اولاد کی کیا تربیت ہوگی. تو ہم مطلب یہ کہ اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اولاد بڑی ہو جاتی ہے, نہیں مانتی, وہ ایک علیحدہ بات ہے, مگر ہمیں اپنا کام ابتدا سے کرنا چاہیے, ہمیں اپنا کام ابتدا سے کرنا چاہیے. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, کہ پتا چلا کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیا کرو, کہ گھر کو قبرستان, بولیے گھر کو قبرستان کیوں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یار, قبرستان. تو پتہ چلا گھر چاہے دنیا کی خوشیوں سے بھرا ہوا ہو, مال و دولت سے بھرا ہوا ہو, کوئی کمی نہ ہو, روشنیوں سے جگمگا رہا ہو, اگر وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی, تلاوت قرآن پاک نہیں کی جاتی, تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ گھر قبرستان بلکہ اس سے بھی زیادہ ویران اور سنسان ہے. اس لیے گھروں میں نمازوں کا ماحول لازمی بنائیں. ہماری گھر کی جو خواتین ہیں وہ صرف رمضان میں نماز پڑھتی ہیں, باقی وہی ہمارے اسلامی بھائیوں کا حال ہے, وہ نماز کب پڑھتے ہیں جناب, رمضان. باقی سب کو معلوم ہے کہ یہ تو زندگی بھر ہم پر فرض کی گئی ہے, اور اگر کوئی ایک نماز چھوٹتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری جان چھٹی نہیں ہے, جان پھنستی ہے, جان ہماری پھنستی ہے. کہ جس طرح مطلب یہ کہ نمازیں قضا ہوتی رہیں گی, نمازوں کا بوجھ, ان کا جو قرض ہے وہ بڑھتا رہے گا, وہ بڑھتا رہے گا. اب جیسے عام طور پہ لوگ جو ہے وہ لون لیتے ہیں, نہیں لینا چاہیے لون, لون میں سود ہے, لون میں سود ہوتا ہے نا, بینک سے لوگ پھر بھی لوگ لون لیتے ہیں. اچھا اگر نچلے طبقے کے نہیں لیتے, جو مطلب کیا کہا جائے, جو بڑے طبقے کے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں, کھرب پتی ہوتے ہیں, کروڑ پتی, تو وہ لوگ لون لیتے ہیں, اپنے پیسوں سے کام نہیں کرتے, وہ لون لیتے ہیں, ہے نا. اچھا کس طرح سے, مطلب یہ کہ اگر وہ لون کی قسط جمع نہ کرائیں تو کیا ہوگا, ایک وزن ان پہ بڑھتا چلا جائے گا. اگر ان کی کوئی فرم ہے, ان کی کوئی فیکٹری ہے, تو وہ کیا ہوگی, اگر وہ لون نہ دیں گے اس پہ تالے پڑ جائیں گے. کوئی بے وقوف نہیں ہے, ایسی لون نہیں دیتے, بہت ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ ڈاکومنٹس رکھتے ہیں, فیکٹری کے ڈاکومنٹس رکھ لیں گے. آپ گھر کے لیے لون لینا چاہتے ہیں تو گھر کے ڈاکومنٹس ان کے پاس ہوں گے, وہ چاہے جس وقت چاہے وہ نیلام کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ نہیں دیتے. مگر آپ کتنے فکر مند ہوں گے کہ اگر ایسا ہوگا تو میری عزت پہ بات آ جائے گی, میری عزت پہ بات آ جائے گی, اور پھر اس کے لیے جدوجہد جو لیا اس کو دینے کی کوشش رہتی ہے لوگوں کو, اور اپنی عزت, جھوٹی عزت کے خاطر وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب بتائیے کہ یہ لون ہمارے لیے وبال بن گیا, یہ قرض بن گیا ہمارے پر. یا یہ کہہ لیں کہ اگر ہم کسی سے ہم نے قرض لیا, کسی سے ہم نے قرض لیا نا, پھر ہم نے قرض لے لیا, ہم نے ادا نہیں کیا, پھر قرض لے لیا, پھر ادا نہیں کیا, پھر قرض. اب یہ قرض کا بوجھ تو ہم پر تلا ہوا ہے, یہ طے ہے کہ اب اس کو دینا ہے. کیا کرنا ہے بولیے, قرض بولیے نا, دینے سے اترے گا, رکھنے سے نہیں اترے گا. اب دینا کہاں ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ میں بڑی نقطے کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ لیجئے کہ یہ قرض آپ نے دینا کہاں ہے, یہ ذرا سوچ لیجئے. یہ دنیا کی زندگی میں دینا ہے یا آخرت کی زندگی میں دینا, کہاں دینا ہے. تو اسی طرح نماز جب ہم کوئی چھوڑتے ہیں تو وہ
قرض کی صورت میں ہماری زندگی پر اس کا ایک وزن رہتا ہے، ایک بار رہتا ہے، اور وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر زندگی میں ہی رہ کر اس قرض کو ادا کر لیا جائے، قضائے عمری ادا کر لی جائے، اور بقیہ وقت جیسے جیسے نماز کا وقت ملتا رہے نماز پڑھتے رہیں، تو یہ ہے کہ یہ بوجھ ہمارے پاس سے ختم ہو جائے نماز کا۔ اور نہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے، نہ پڑھیں آپ نماز۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنے کا عذاب دیا جائے گا، بغیر بولے بغیر کچھ کیے۔ سوال جواب کس کا ہوگا بروز قیامت؟ اللہ کی نعمتوں کا ہوگا جو ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، گھر دیا، اس نے نعمتیں عطا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور وہ بھی حرام چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے حرام کمایا، بلکہ اس کی سزا دی جائے گی۔ ارے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں، عبادت کی تو ہمیں جزا ملے گی، اور اگر ہم نے مطلب یہ کہ برے کام کیے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھر کی عزت بڑھاؤ، کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھر کی بولیے عزت بڑھاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ہم گھر میں نمازوں کا ماحول بنائیں گے تو اس سے گھر کی عزت میں اضافہ ہوگا، لوگ اس گھر کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو اب یہ بھی حکم آ گیا کہ بھئی کچھ نمازیں پڑھ کے گھر کے اندر گھر کی عزت کو بڑھاؤ۔ تو گھر کی عزت بڑھنی چاہیے یا گھٹنی چاہیے؟ ہم تو اگر ویسے بھی دنیا کے متوالے، ہم تو چاہتے ہیں دنیا کی عزت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ پیارے سمجھ دنیا کی زندگی کے اندر جو عزت اللہ نے عطا فرمائی وہ بھی نعمت ہے، اور جو قبر میں عزت مل جائے وہ بھی نعمت ہے، اور جو مطلب میدان محشر کے اندر بھی عزت عطا فرما دے تو اس رب کعبہ کی قسم جہاں پہ لوگوں کے نامہ اعمال کھول کے بیان کر دیے جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے دے تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آدمی کی بہترین نماز وہ ہے کہ جو گھر میں پڑھی جائے مگر فرض نماز۔ یعنی یہ بیان ہوا، کبھی آپ سوچ رہے ہو یار میں تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اب اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا کہ بھائی بے شک آدمی کی بہترین نماز وہ ہے کہ جو گھر میں پڑھی جاتی ہے مگر فرض کے، یعنی جو فرض نماز ہے وہ مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنی ہے، یہ ہم پر واجب کی گئی ہے، ہم بلا کوئی شرعی مجبوری کے جماعت ترک نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا، جماعت ترک نہیں کر سکتے۔ اب شرعی مجبوری یہ بھی ہے کہ آپ نماز کے لیے آ رہے تھے، آپ کو سنجا پانی کی ایسی حاجت ہوئی، ٹھیک ہے نا، آپ جماعت میں ہی نہیں کھڑی ہو سکتے، مگر آپ جب سنجا پانی سے فارغ ہوئے آپ کی جماعت نکل گئی تو گنہگار نہیں کہلائیں گے، گنہگار نہیں کہلائیں گے۔ اس طرح اور بہت ساری صورتیں، ٹھیک ہے نا، انسان بیمار پڑ جاتا ہے، چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو وہیں وہ نماز پڑھے، وہیں نماز پڑھے۔ اگر کوئی مریض مطلب یہ ہے کہ ہے اور اگر کوئی اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی جماعت جاتی ہے، اس صورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ جانے اس کو، جبکہ وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مطلب نقل فرمائیے کہ پتہ نہیں کتنی نمازوں کو اب با جماعت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو وہ چیزیں کنڈیشن وہ علیحدہ ہیں، وہ کنڈیشن دین میں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی ہمارا دین اسلام کوئی مشکل ترین نہیں ہے، مشکل ترین تو ہم نے عمل نہ کر کے کر رکھا ہے، اس کو پہاڑ بنا رکھا ہے ہم نے۔ عمل کرو تو کچھ بھی نہیں ہے، عمل کرو کچھ۔ اور دین میں کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین محبت ہے۔ کیا ہے دین؟ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور محبت کے ساتھ جب عبادت کی جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں
کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں آ کر ہی ادا کرنی ہے گھر کے اندر، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو بھی نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں اور دیگر نوافل پڑھیں، یہ سب اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا ماحول بنائیں. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے نا، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو نا جن کو سجدہ کرنا نہیں آتا وہ سجدے کی صورت میں مصلی پہ لیٹ جاتے ہیں. بچوں کو تو وہ بڑا مطلب ماحول ہوتا ہے کھیلنے کا والا. ان کو آپ مصلی پہ جاتے ہیں، چھوٹا مصلی ان کو لے کے وہ مصلی بچھا کے اس پہ لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کا ایک ذہن سازی ہو رہی ہے، ایک ذہن بن رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے آگے چل کر. کیونکہ بچوں کے اندر یہ شعور ہوتا ہے، ہر بچے کے اندر، کہ میں نے بڑا ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ میں نے بڑا ہونا ہے. جو میرے بڑے کر رہے ہیں وہ میں نے کرنا ہے. اگر میرے بڑے اچھا کر رہے ہیں تو بچہ کہے گا میں نے اچھا کرنا ہے، اور اگر میرے بڑے غلط کر رہے ہیں تو میں نے بھی غلط ہی کرنا ہے، اچھا نہیں کرنا ہے، اچھا نہیں کرنا ہے. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نوافل سے متعلق کیا معمول تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں گھر میں ادا فرماتے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز ظہر با جماعت ادا فرماتے، پھر گھر تشریف لاتے، 2 رکعتیں ادا کرتے، اور یوں ہی مغرب کی نماز با جماعت ادا فرماتے، اور پھر گھر تشریف لاتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے. پھر عشاء کی نماز مسجد میں ہوتی، اس کے بعد پھر گھر آ کر 2 رکعتیں ادا فرماتے. تو یہ آپ کا معمول تھا. اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ مسلمانوں کی امی جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں. آپ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے کہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر رکا. اس رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر تشریف لے آئے. گھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 رکعتیں ادا فرمائی، پھر آرام فرمایا، پھر اٹھے، پھر چہرہ مبارکہ پر ہاتھ پھیرا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات مبارکہ تلاوت کی، پھر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے. پھر میں بھی وضو کر کے حاضر ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعتیں، پھر 2 پھر 2 یعنی کل 2 کر 12 رکعتیں ادا فرمائیں. پھر وتر ادا فرمائے، پھر آپ نے آرام فرمایا اور پھر فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت فجر کی سنتیں ادا فرمائیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے. تو دیکھا پیارے اسلام بھائی، یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا، ایک ہمارا عمل ہے. گھر میں نماز ہی نہیں ہے، گھر میں تلاوت نہیں ہے، تو ذرا سوچئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. آج بتائیے، آج جو صورتحال ہماری گھروں کی ہوئی ہے، میں نے وہ وقت دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو میری عمر کے لوگ ہیں، کہ گھروں میں تلاوت کی جاتی تھی، روزانہ اٹھ کر تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تھی؟ صبح دکانیں کھلتی تھیں تو دکانوں پہ لوگ پہلے تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتے. صبح اگربتی لگا دی، کیا لگائی؟ اگربتی. آج گھروں میں اگربتی لگ جائے تو کیا بات ہے، جن بھوت ہے کیا مسئلہ، کہ یہاں کیا عملیات ہوتے ہیں، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جبکہ ان اگربتیوں اور خوشبو لگانے سے، لوبان سے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. ہاں، لوگ نہ اگربتی لگاتے ہیں نہ خوشبو لگاتے ہیں. اب یہ خوشبو کا ماحول لیکن عرب شریف کے اندر ہے، آپ جاؤ گے تو وہاں تو خوشبوئیں اتنی بکتی ہیں، خوشبوئیں اتنی اڑتی ہیں وہاں پر، مطلب گھروں کے اندر بھی ہے نا، لیمپ ہوتے ہیں خوشبوؤں کے. بہرحال یہاں جو ہے وہ ماحول سارا چیزیں ختم ہو گئی. اچھا جی، اب آئیے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ دکانوں کے اندر جو ہے نا وہ تلاوت ہو رہی ہے. ایک وقت آیا جی وہ کیسیٹ آ گئی، کیا آ گئی؟ لو جی کیسیٹیں بجنا شروع ہو گئی، سورہ یاسین کی، سورہ رحمان کی کیسیٹیں چل رہی ہیں. اب جو تلاوت بیچارے کرتے تھے ان کا تلاوت کرنا بھی بند ہو گیا.
یہ شیطان نے اپنا چکر چلا دیا اور بڑی پلاننگ کر لی اس نے، ایسی پکی پلاننگ کی ہو شیطان مردود نے کہ یار یہ مسلمان مانتے نہیں ہیں، مسلمان مانتے نہیں ہیں، اب ایسا کرو کہ ان کو جو نا مطلب یہ ہے کہ کیسٹ تلاوت کی جو ہے وہ دے دی جائیں تاکہ اب وہ پڑھنا چھوڑ دیں اور وہ تلاوت سنیں۔ اب مصنوعی تلاوت وہ سن رہے نا وہ، تو کیا یار مصنوعی تلاوت کا سننا کیا واجب تھا ہم پر؟ نہیں، بلکہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کا سننا ہم پر واجب ہوتا ہے، ہم پر فرض ہوتا ہے، اور یہ حکم ہے۔ اب جہاں پر دو بندے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دیکھیں مدرسے کا معاملہ شرعی طور پہ کچھ اور ہے، مگر جب آپ مل کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اتنی کم آواز میں کریں گے آپ خود سنیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ مکے میں جائیں گے تو کچھ قوانین چینج ہو جائیں گے عبادت کے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو آپ دیکھتے قبلہ کدھر ہے، وہاں کہیں بھی آپ قبلہ، سب طرف قبلہ ہی قبلہ، کہیں بھی کھڑے ہو کے مکے کے سامنے نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا وہاں ظاہر جب احرام کی حالت میں آ گئے تو اپنی بیوی ہی حرام ہو گئی، ہے نا؟ اس طرح بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ دیکھیے شیطان نے چکر چلا دیا۔ اب کیا ہوا کہ شیطان نے جو ہے ایسا مضبوط چکر چلایا کہ صبح کے وقت جو دکانوں پہ تلاوت ہوتی تھی اب وہ تلاوت بھی ختم ہو گئی، جب صبح دکانیں کھلتی تھی وہ اب ظہر میں کھلتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو لوگ ظہر میں نماز مطلب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کی فجر کی نماز ہوئی ہے، کیا لگتا ہے؟ ابھی تو ان کی فجر کی نماز ہوئی ہے، اور اب وہ کھول رہے ہیں، دکانوں کھولا۔ اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جو رزق لے کر اترتے ہیں وہ صبح اترتے ہیں یا ظہر میں اترتے ہیں؟ جواب دیجئے، ان کا وقت کب ہے؟ جواب دیجئے، آپ سب کو پتا ہے، بتائیے، بولیں۔ فجر میں، صبح کے وقت، فجر کے بعد، مطلب یہ کہ وہ رزق کے فرشتے اترتے ہیں اور ہم رزق کا تلاش کر رہے ہیں، تو یا کیسے ہماری رزق میں برکت ہوگی؟ جواب دیجئے۔ تبھی تو ہم تنگی اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کہیں یہ بجلی ہمارے لیے عذاب بن کے نازل ہو گئی ہے، کبھی یہ پانی ہمارے لیے عذاب بن کے نازل ہو گیا، کبھی یہ سیوریج کا نظام ہمارے لیے عذاب بن کے نازل ہو گیا ہے، کہیں ہمارے پاس جو ہے نا کیا کہنا چاہیے کہ گیس ہے نا یہ ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے۔ یہ تمام جو سہولتیں ہمیں دی گئیں اب ہم سے ان تمام سہولتوں کو چھینا جا رہا ہے اور ایک عذاب کی صورت بن گئی ہے، اور ہم لوگ یہ ہیں کہ اس کا صرف نعم البدل کرتے ہیں، بھائی کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو ذرا اس بات کو سمجھیے کہ ہم نے اپنے گھر کو جو ہے قبرستان بنا لیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ اس کھنڈر جیسا ہے جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں آئیے تلاوت کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ حضرت علی بن صالح، حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ، دونوں بھائی تھے، ان کا گھرانہ تلاوت قرآن پاک کا بہت شوقین تھا۔ ان کے ہاں روزانہ ایک ختم قرآن کیا جاتا تھا۔ انداز یہ تھا کہ یہ دونوں بھائی اور ان کی والدہ مل کر تلاوت قرآن کیا کرتی تھے۔ ایک تہائی قرآن پاک حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت کرتے، ایک تہائی ان کے بھائی حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت کرتے، اور ایک تہائی قرآن کریم ان کی والدہ محترمہ تلاوت کیا کرتی۔ یوں روزانہ رات کو ایک قرآن کریم مکمل ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اب ایک فرد کم ہو گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے تلاوت قرآن میں کمی نہ کی اور نہ کمی آنے دی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر والدہ محترمہ کی کمی کو پوری کی، اور دونوں بھائیوں نے مل کر نفس قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ یوں روزانہ ختم قرآن کا سلسلہ گھر میں جاری اور ساری رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ اکیلے رہ گئے، مگر ان کے شوق اور تلاوت پر قربان کہ انہوں نے تلاوت میں کمی نہ کی اور نہ کمی آنے دی۔ اب حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ اکیلے ہی اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے حصے کی بھی تلاوت کرتے، یعنی روزانہ اکیلے ہی پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قریبی شخص
قریبی شخص کا بیان ہے کہ جس رات حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں ان کے پاس تھا. آپ نے مجھ سے پانی مانگا. میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا لہذا فوراً پانی پیش نہ کر پایا. نماز سے فارغ ہو کر میں جلدی سے پانی لے کر حاضر ہوا تو حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی پانی پی لیا ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میرے پاس یہاں کوئی نہیں, پھر پانی کس نے مجھے پیش کیا. میں نے حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اس حیرانی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت سے ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین یعنی نیک بندے وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک کے انعامات فرمائے گئے. اے علی بن صالح سنو, تم اور تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ بھی انہی نیک لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ پاک کے انعامات ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جاری رہے گا. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جب حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ گفتگو کی, یہ ان کی زندگی کی آخری گفتگو تھی اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی تھی. تو یہ ہے تلاوت قرآن پاک. آج ہم نے قرآن پاک کو جو ہے دھولا مٹی کی طرح گھر پہ لا کر رکھ دیا ہے. آج ہم نے قرآن پاک کو اس وقت اٹھاتے ہیں جب اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں. آج قرآن پاک کو کھولا نہیں جاتا. آج قرآن پاک کی آیتوں کو نہیں سنا جاتا, اس کے ترجمے کو نہیں سمجھا جاتا, ان تعلیمات کو نہیں سمجھا جاتا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. سارے راستے میں عطا فرمائے قرآن واجز میں. قرآن واجز کے راستے چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلتے ہیں اور ان راستوں پہ چلتے ہیں کہ جو ہمیں گناہوں کی دل کے اندر ستا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیتے ہیں اور ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام آفات و بلایات سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.